السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 17۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے کان میں سونے کا جلملاتا ہوا جھمکا پہن رہی تھی۔ آجی اور گولڈن کے امتزاج کی میکسی میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ریشم سی کلائیاں کانچ کی چوڑیوں سے بڑی ہوئی تھی، لمبے گھنے بال اسٹریٹ کر کے کمر پر پڑے ہوئے تھے۔ کانوں میں جھمکے پہننے کے بعد اس نے آجی رنگ کا دوپٹہ اٹھا کے اپنے کندھے پر سیٹ کیا تھا۔ پرفیکٹ۔ آئینے میں ایک نظر خود کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سیل فون اٹھا کے اپنی ماں کو ویڈیو کال لگائی تھی۔ اگلے ہی پل فوری کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سیل فون ہاتھ میں اٹھا کر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری ہی نظر نہ لگے میری جان کو۔ اس کو تیار دیکھ نازیہ نے خوشی کے باعث ہوتی نم آنکھوں کے کنارے صاف کیے تھے۔ ماں پلیز ایموشنل نہ ہوں، اتنی خوشی کا موقع اور آپ فکر نہیں کریں، میں کل آؤں گی آپ سے ملنے۔ ان کو آنسو صاف کرتا دیکھ وہ بھی نم لہجے میں بولی تھی۔ میں کل ویٹ کروں گی اپنی بیٹی کا، نازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ وہ صبح کا گیا، شام میں گھر لوٹا تو دیکھا پورا لان پھولوں اور لائٹوں سے سجا ہوا تھا۔ ملازم بھاگتے دوڑتے کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ مہمان آنے بھی شروع ہو گئے تھے اور لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ حیرانگی سے آنکھیں پھیلائے اندر کی جانب لپکا تھا۔ ماما یہ سب کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ مہتاب بیگم کا کمرے کا دروازہ کھولے اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا، مگر ان کی تیاری دیکھ اس کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ پستہ رنگ کے ہیوی ڈریس میں ملبوس تھی، چہرے پر ڈارک میک اپ اور بالوں کا چورا بنایا ہوا تھا۔ تم گھر میں رکو تو تمہیں پتا چلے نا گھر میں کیا چل رہا ہے۔ خیر میں نے عمر کے لندن جانے کی خوشی میں ایک تقریب رکھی ہے، تمہارے کمرے میں تمہارے کپڑے استری کر کے ہینگ کر دیے تھے میں نے، جاؤ اور تیار ہو جاؤ، مہمان آ رہے ہیں۔ وہ بے نیازی سے اسے ہدایت دیتی پھر سے تیار ہونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ان کی بات سن وہ ناسمجھی سے کندھے اچکاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے وارڈروب سے کپڑے نکال کر آنکھیں وا کیے، انہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک بلیک کلر کا پینٹ کوٹ تھا۔ پتہ نہیں ہماری اماں کو کیا مسئلہ ہے، ایسا لگ رہا ہے میرا ولیمہ ہے جو میں پینٹ کوٹ پہنوں گا۔ وہ منہ بگاڑ کر کپڑے بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ اسے گھر میں سونے والی تقریب میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وارڈروب سے سادہ سا بلیک کلر کا پینٹ شرٹ نکال کر شاور لینے چلا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بلیک پینٹ شرٹ پہنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بالوں میں برش مار رہا تھا۔ بلیک کلر اس کی گوری رنگت پر کافی جچتا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر سے پرفیوم کی بوتل اٹھا کے اس نے خود پر پرفیوم چھڑکا اور سیل فون اٹھا کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہاں ارے بے کام کر، آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے میرے گھر پہنچ جا۔ وہ فٹافٹ اپنے جگر کے ٹکڑے کو تلا دے کے لمبے ڈمبے ڈگ برتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ سیاہ رنگ کی ہونڈا سیوک کا دروازہ کھول کے وہ باہر نکلی تو اس خوبصورت بنگلے کو آنکھیں وا کیے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ قدرت اس پر اتنی مہربان ہو جائے گی۔ وہ بیرونی دروازہ پار کر کے باہر نکلا تو نظر اس دوشیزہ پر پڑی جس کے انتظار میں وہ کب سے اندر باہر کے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی پسند کے جوڑے میں مہرمہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ سلور کلر کی میکسی میں اس کا خوبصورت سراپا اور جوڑے میں مقید بال دیکھ وہ مبہوت سا اسے دیکھنے لگا تھا۔ اگلے پل وہ مسکراتا ہوا قدم بڑھاتے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم، اس نے نرگس کی طرف دیکھ سلام کیا تھا۔ اس کی آواز مہرمہ کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ جھٹکے سے ہوش میں آئی تھی۔ سامنے کھڑے لمبے چوڑے وجیہہ مرد کو دیکھ اس نے شرما کے نظریں جھکا لی تھی۔ آئیے مہرمہ، آپ لوگ اندر آئیے۔ اس کی بات سن مہرمہ اور نرگس اس کے ہمراہ گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ عرش کی نظر خیام کے ساتھ آتی مہرمہ پر پڑی تو وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ماشاءاللہ بابی، کتنی بیوٹیفل لگ رہی ہیں آپ، اس نے محبت سے آنکھیں پھیلائے کہا تو مہربا نے جھینپ کر نظریں جھکا لی تھی، جبکہ اس کی بات سن خیام زیر لب مسکرا دیا تھا۔ عرش تم انہیں بٹھاؤ، میں ماما کو بلا کے لاتا ہوں، خیام نے نرمی سے کہا اور اندر چلا گیا۔ عرش مہرمہ اور نرگس کو آگے صوفے پر بٹھا کے خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ عرش نے پنک اور سی گرین کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس میں وہ کافی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ چند منٹوں بعد خیام شبنم کے ہمراہ لان میں داخل ہوا تو شبنم مہرمہ کو دیکھتی رہ گئی۔ مہرمہ تو ان کی سوچ سے بڑھ کر خوبصورت اور پیاری تھی۔ وہ خیام کے ساتھ چلتی ہوئی مہرمہ کے پاس گئی تو مہرمہ انہیں دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔
السلام علیکم آنٹی۔ اس کی پیاری سی آواز سن شبنم خوشی سے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ بیٹا آنٹی نہیں بلکہ تم بھی مجھے عرش و خیام کی طرح ماما بولو۔ شبنم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ محرمہ کافی نروس دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کے خیام کی طرف دیکھا تو وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا محرمہ کو ہی تک رہا تھا۔ اس کی بے باک نظروں کو دیکھ محرمہ نے پھر سے نظریں جھکا لی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے پاس فون کان پر لگائے کھڑا تھا۔ سیاہ سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور عارف ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ کب سے اسے کال ملا رہا تھا مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ فون کان پر لگائے اس نے اوپر کی جانب دیکھا تو رشانے اپنی میکسی سنبھالتی ہوئی نیچے اترتی دکھائی دی۔ وہ رشانے کو دیکھ بم میں چکا کے رہ گیا تھا۔ رشانے کی تیاری دیکھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا آج رشانے کا بھی ولیمہ ہو۔ پھر تو ماما نے میرے لیے صحیح ڈریس نکالا تھا۔ وہ دل میں سرگوشی کرتا اپنی بات پر خود ہی ہنس دیا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتی رشانی نے اسے مسکراتے دیکھا تو منہ بسور کے رہ گئی۔ کیا بات ہے شیان، کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ سیڑھیوں پر شیان سے تھوڑا ہی فاصلے پر تھی۔ شیان سے بات کرتے کرتے اس نے سیڑھیوں سے نیچے پاؤں رکھا تو پاؤں کے نیچے زمین نہیں تھی۔ وہ جھٹکے سے نیچے کی طرف ڈلکی تھی جب شیان نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہاں تم اتنی تیار ہو کے جمپنگ کر رہی ہو کیا؟ جو ایک ایک سٹیپ چھوڑ کر چھلانگے لگا رہی تھی۔ اس کو اپنی باہوں میں لیے وہ سنجیدگی سے بولا تو رشانے اس کو کندھے سے پکڑتی سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ میں کوئی جمپنگ نہیں کر رہی تھی بلکہ بے دہانی میں میرا پیر نیچے سیڑھی پر پڑ گیا تھا۔ رشانے منہ بگاڑے کہنے لگی تو اس کی معصومیت پر شیان ہنس دیا۔ سارے مہمان اور میزبان لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شبنم نرگس سے کسی بات میں مصروف تھی۔ عرش اور محرمہ رشانے سے باتوں میں مگن تھی۔ رشانے اور محرمہ کی کافی اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ خیام شیان اور عارف کے ساتھ تقریب کے معاملات سنبھال رہا تھا جبکہ عمر پینٹ کوٹ پہننے سعادت حسین اور دیگر مردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی اور نظریں بار بار بھٹکتی ہوئی رشانے کا طواف کر رہی تھی۔ مہتاب بیگم خوشی سے جگمگاتے چہرے کے ساتھ لان میں درمیان میں آ کے ہاتھ میں مائک پکڑے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہیلو ایوری ون، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کی تقریب میں نے اپنے بیٹے کے لندن جانے کی خوشی میں رکھی ہے، مگر اس کے پیچھے ایک اور راز پوشیدہ ہے جو سب کے لیے ہی سرپرائز تھا۔ بیگم کی بات سن شیان حیرت سے آنکھیں پھیلائے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ دل میں کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ جی ہاں، آج کی اس پارٹی میں میرے دونوں بیٹوں عمر اور شیان کی منگنی کی رسم ادا ہوگی۔ میں نے اپنے بیٹے عمر کا رشتہ رشانے کے ساتھ اور شیان کا رشتہ عرش کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی دعاؤں میں آج یہ دونوں اپنی ہونے والی ہم سفر کو یہ انگوٹھی پہنائیں۔ مہتاب بیگم کی بات سن فضاؤں میں تالیوں کی آواز گونج اٹھی تھی اور ہر چہرہ خوشی سے کھلکھلا رہا تھا۔ صرف ایک وہی تھا جو صدمے سے آنکھیں پھاڑے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں کی اتنی بڑی سازش پر اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اس کی حالت سے واقف ہوتے عارف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ وہ تنے نکوش لیے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کا تعاقب کرتے مہتاب بیگم اسے دیکھ ایک طنزیہ ہنسی تھی۔ عمر آ جاؤ بیٹا، رشانے کو انگوٹھی پہناؤ۔ مہتاب بیگم نے چھوٹی سی مخملی ڈبیا کھولتے عمر کو اشارہ کیا تھا۔ ان کی اجازت ملتے ہی عمر برم سے کھڑا ہو کے درمیان میں جا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سے شبنم بھی رشانے کو لے کر آ گئی تھی۔ شیان نے حسرت سے رشانے کو دیکھا تھا جو اس کے جذبات سے بے خبر تھی۔ عمر نے آگے بڑھ کر سونے کی انگوٹھی رشانے کی تیسری انگلی میں پہنا دی تھی۔ ایک دم ہی ماحول میں لوگوں کا شور اور تالیوں کی آواز گونج اٹھی تھی جس سے سن شیان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں پاگل ہوں میں یہ بھی نہ جانوں، دل لٹایا ہے میں نے اب کسی کی نہ مانوں، چین دے کر میں نے بے چینیاں یہ لی ہیں، نیندیں اڑا کے میں نے تم سے وفائیں کی ہے، قسم کی قسم ہے قسم سے ہم کو پیار ہے صرف تم سے۔ اب میں اپنے بیٹے شیان کو یہاں بلاؤں گی تاکہ وہ بھی عرش کو انگوٹھی پہنا سکے، مہتاب بیگم نے مضبوط لہجے میں کہا تھا، مگر ان کی بات سن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ اس کو ساکت کھڑا دیکھ مہتاب بیگم کا چہرہ اتر سا گیا تھا۔ شیان، یہ وقت تماشا کرنے کا نہیں ہے، پورا خاندان اور دنیا یہاں موجود ہے، اپنے گھر کی عزت رکھنے کے لیے ہی چلا جا۔ عارف نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ شکستہ قدموں سے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کو آتا دیکھ مہتاب بیگم کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ شیان اترے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے برابر میں جا کھڑا ہوا تھا۔ شبنم عرش کو لے کر آئی تو مہتاب نے ایک انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پکڑائی تھی۔ اس نے ایک نظر رشانے کو دیکھا تھا جو اپنی منگنی پر بے تحاشا خوش تھی۔ وہ اور عمر ایک ساتھ کھڑے تھے جسے دیکھ اس کے دل میں ایک درد بھری ٹھیس اٹھی تھی۔ اس نے لب بیچتے ناگواریت سے انگوٹھی اوپر سے ہی عرش کی انگلی میں ڈال دی تھی۔
ایک بار پھر ماحول میں شور برپا ہو چکا تھا، سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، مگر وہ سن پڑتا اپنے قدم آگے بڑھا چکا تھا۔ 1 منٹ، جس طرح بابی نے آپ لوگوں کو سرپرائز دیا ہے، اسی طرح میں بھی آپ لوگوں کو ایک سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ میں نے بھی اپنے بیٹے خیام کا رشتہ طے کر دیا ہے، ایک بہت پیاری لڑکی سے۔ میں بھی آج سب کے سامنے خیام اور مہرماں کی منگنی کا اعلان کرتی ہوں۔ خیام بیٹا آ جاؤ، انگوٹھی پہنا دو۔ شبنم نے محبت سے حیران پریشان سی مہرماں کو اس کی جگہ سے اٹھایا اور انگوٹھی نکال کر خیام کے ہاتھ میں دے دی۔ خیام نے پورے حق اور جذبات سے مہرماں کا ہاتھ لے کے اس کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہنا دی تھی۔ اتنے سارے دھماکوں پر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ خیام کے ساتھ کھڑی اس پیاری سی لڑکی کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے شبنم سب کا مہرماں سے تعارف کروانے لگی تھی۔ شبنم چچی کی بات سن اس نے پلٹ کر خیام اور مہرماں کو دیکھا، انہیں خوش رہنے کی دعا دی اور عورت کو ساتھ لیتے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا گھر سے نکل گیا۔ آدھی رات کے پہر وہ سگریٹ ہونٹوں سے لگائے گھر میں داخل ہوا تھا۔ مسلسل سگریٹ نوشی کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا سب سو چکے تھے۔ وہ مضبوط قدم چلتا درستی سے مہتاب بیگم کے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تھا۔ مہتاب بیگم فون پر کسی سہیلی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے تنی نقوش اور سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہی مہتاب بیگم فون رکھ کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا شیان، سب خیریت ہے؟ تمہاری آنکھ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ مہتاب بیگم نے انجان بنتے کہا تو اس کے ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئی تھی۔ کس سے پوچھ کر آپ نے میرا رشتہ ارج سے طے کیا تھا؟ کس سے پوچھ کر آپ نے روشانی کی منگنی عمر 22 سے کرائی ہے؟ جواب دے مجھے کہ آپ نہیں جانتی تھی میں روشانی سے محبت کرتا ہوں؟ وہ بھی سارے لحاظ پلائے جی جان سے دائرہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتے لہو کو دیکھ ایک پل کے لیے مہتاب بیگم سہم گئی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ نارمل فاصلہ لیے آگے بڑھی تھی۔ شیان بیٹا دیکھو بس، وہ آگے کچھ بولتی جب اس نے درستگی سے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ میں ارج سے شادی نہیں کروں گا۔ آج تو آپ کی عزت رکھنے کے لیے میں نے سب کے سامنے اسے انگوٹھی پہنا دی تھی، مگر صبح ہوتے ہی میں شبنم چچی کو حقیقت بتا کے ان سے معذرت کر لوں گا۔ وہ تلخ لہجے میں اپنا فیصلہ سنا کے کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا جب مہتاب کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ تمہاری شادی ارج سے ہی ہوگی، میں بھی دیکھتی ہوں تم کیسے منگنی توڑتے ہو۔ مہتاب بیگم ماتھے پر بل ڈالے نخوت سے کہہ رہی تھی۔ ان کی بات سن اس نے دونوں مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔